ہماری زمین پر ٹوٹل 5 اوشنز موجود ہیں، جن میں سے سب سے بڑا اوشن پیسیفک اوشن ہے اور یہ 165 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ جبکہ آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ ہماری زمین کا ٹوٹل خشک ایریا 148 ملین اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے 4 اوشنز کے علاوہ صرف پیسیفک اوشن کو ہی دیکھیں تو یہ ہماری دنیا، جس میں پہاڑ، ریگستان، جنگلات اور آئی لینڈز ہیں، ان سب سے بڑا ہے۔ اس کا مطلب صاف کہ اگر کوئی انسان اس اوشن میں کھو جاتا ہے تو اس کے زندہ بچنے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن آج آپ ایک ایسے انسان کی ریئل سٹوری کے بارے میں جانیں گے جس نے بغیر کھانے اور پانی کے 4 یا 5 نہیں بلکہ پورے 438 دن اس پیسیفک اوشن میں گزارے تھے اور زندہ لوٹ کر واپس بھی آیا تھا۔ یہ کہانی ہے میکسیکو کے ماہی گیر جوس سلواڈور الورینگا اور اس کے دوست ایزیکول کورڈوبا کی، جو اپنی 7 فٹ کی بوٹ پر پیسیفک اوشن میں مچھلی پکڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ ان کے اگلے 438 دن اس خوفناک سمندر میں ہی گزرنے والے ہیں، اور یہ دن ان کی زندگی کے بدترین دن ہو گئے کیونکہ یہ دونوں پیسیفک اوشن میں کھو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک ہی شخص 438 دن کے بعد زندہ لوٹ کر واپس آتا ہے اور پوری دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر کھانے اور پانی کے یہ سمندر میں زندہ کیسے رہا اور ان دونوں میں سے ایک ہی لوٹ کر واپس کیوں آیا؟ دوسرے کے ساتھ آخر کیا ہوا تھا؟ ان سب سوالوں کے جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 2012 میں، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کاسٹائزول میں جوس سلواڈور الورینگا نام کا ماہی گیر اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، جس کی عمر اس وقت 36 برس تھی۔ 17 نومبر 2012 میں جوس سلواڈور روزانہ کی طرح مچھلی پکڑنے کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ نکلتا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ 30 گھنٹے تک سمندر میں مچھلی پکڑیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے، اس لیے وہ اپنی 7 فٹ کی بوٹ پر صرف 1 دن کا کھانا لے کر نکل پڑتے ہیں۔ 1 دن کا کھانا ساتھ لے جانے والے سلواڈور کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ اس کے اگلے 438 دن اس سمندر میں ہی گزرنے والے ہیں۔ یہ دونوں میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر آگے گہرے سمندر میں جاتے ہیں۔ رات کے 1 بجے یہ دونوں مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال سمندر میں پھینکتے ہیں۔ اسی دوران سمندر میں ایک خوفناک طوفان آ جاتا ہے، جس کے ڈر سے سلواڈور اور اس کا دوست جال وہیں چھوڑتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بوٹ کو فل سپیڈ سے واپسی کی طرف دوڑاتے ہیں۔ 7 فٹ کی چھوٹی سی بوٹ کو مسلسل 6 گھنٹے بھگانے کے بعد یہ دونوں صبح 7 بجے اپنے ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں نظر بھی آنے لگا تھا۔ لیکن یہ وہ پل تھا جب ان کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کی بوٹ کا انجن بند ہو گیا۔ اب ان کے پاس کوئی چپو وغیرہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ یہ بوٹ کو کنارے تک لے جاتے، یا پھر کوئی ایسا پول جس کے ساتھ یہ بوٹ کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر سکتے۔ ان کی بوٹ میں ایک ریڈیو تھا جس سے انہوں نے اپنے مالک کو اپنی لوکیشن بھیجی اور اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن جواب کا انتظار کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ اب ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اسی پریشانی میں تھے کہ سمندر کی تیز ہواؤں نے ان کی بوٹ کو آہستہ آہستہ پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا اور وہ جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ بھی دھیرے دھیرے نظر آنا بند ہو گیا۔ سلواڈور الورینگا کے باس نے ان کو تلاش کرنے کے لیے ایک ٹیم سمندر میں بھیجی، لیکن یہ سمندر میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ 5 دن گزرنے کے بعد سلواڈور اور اس کا دوست اپنی بوٹ پر ساحل سے 450 کلومیٹر دور جا چکے تھے۔ اب وہ سمندر میں اتنا آگے جا چکے تھے کہ ان کے آس پاس صرف پانی ہی پانی تھا، اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو دور سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فلیئر گن وغیرہ تھی جس کے ساتھ وہ کچھ سگنل دے پاتے۔ مطلب یہ کہ یہ دونوں اچھی طرح جان چکے تھے کہ ان کے بچنے کے چانس 1% سے بھی کم ہیں۔ ان کے پاس کھانا تو تھا نہیں، لیکن زندہ رہنے کے لیے انہوں نے مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانا شروع کر دیا، اور اگر کوئی پرندہ ان کی بوٹ پر آ کر بیٹھتا تو یہ اسے بھی پکڑ کر کچا کھا جاتے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے سمندر میں تیرتی ہوئی بوتلوں کو اکٹھا کیا اور ان میں بارش کا پانی اکٹھا کرتے اور اسے پینے کے لیے استعمال کرتے۔ لیکن اگر کبھی بارش نہ ہوتی تو وہ مچھلیوں اور کچھوؤں کا خون پی کر گزارا کرتے تھے۔ ان کے پاس دھوپ سے بچنے کے لیے پورے جسم کو لپیٹنے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے وہ بھی پھٹ چکے تھے۔ یہ دونوں جس اذیت کے ساتھ یہ دن گزار رہے تھے اس کے بارے میں سوچنا بھی کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ کچھ مہینے گزرنے کے بعد سلواڈور کے دوست نے یہ سب کھانے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ یہ سب کھانے پینے سے بیمار ہو چکا تھا۔
اور آخرکار اس نے حالات سے تنگ آ کر اپنی جان دے دی۔ اب سلواڈور کے پاس اس بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی کوئی انسان نہیں تھا۔ سلواڈور اب اس سمندر میں اکیلے زندگی گزارنے لگا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد سلواڈور سمندر کے اس حصے میں پہنچ چکا تھا جو کہ سمندر کا سب سے ویران حصہ مانا جاتا ہے، اور یہاں سے کارگو شپ بھی کبھی کبھار ہی گزرتی ہیں۔ لیکن پھر ایک دن سلواڈور نے دیکھا کہ اس کی بوٹ سے کافی زیادہ دور سے ایک کارگو شپ گزر رہی ہے، جس کی طرف سلواڈور نے اشارے تو کیے، لیکن سلواڈور کی بوٹ اتنی چھوٹی تھی کہ کارگو شپ کے عملے نے اس بوٹ کو نوٹس ہی نہیں کیا اور گزر گئی، اور سلواڈور کی جینے کی امید ایک بار پھر سے ڈوب گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور جوس ان حالات سے لڑتے لڑتے زندگی گزار رہا تھا۔ آخرکار قسمت جوس پر مہربان ہوئی اور 20 جنوری 2014 مطلب پورے 14 مہینوں کے بعد جوس نے دیکھا کہ اس کی بوٹ کے آس پاس ناریل تیر رہے ہیں، جن کو دیکھ کر وہ یہ فوراً سمجھ گیا تھا کہ قریب ہی کوئی آئی لینڈ ہے جس کے درختوں سے یہ ناریل ٹوٹ کر پانی میں بہہ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جوس کو ایک آئی لینڈ نظر آیا۔ بوٹ کی ڈائریکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چپو وغیرہ تو نہیں تھا، اس لیے اس نے بوٹ سے چھلانگ لگائی تاکہ وہ یہ آئی لینڈ مس نہ کر دے، اور وہ تیرتے ہوئے اس آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ 14 مہینوں کے بعد جوس نے پہلی بار کسی زمین پر قدم رکھا تھا۔ آئی لینڈ پر اس نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا جس میں وہاں کا رہائشی موجود تھا۔ جوس نے پچھلے 438 دن میں پہلی بار کسی دوسرے انسان کو دیکھا تھا۔ یہ آئی لینڈ مارشل آئی لینڈ کا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ تھا جس کا نام ایبون اٹول تھا۔ یہ آئی لینڈ جوس کے میکسیکو کے ساحل سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اگر جوس سے یہ آئی لینڈ مس ہو جاتا تو اس کا نیکسٹ سٹاپ فلیپین میں ہوتا، جو کہ اس آئی لینڈ سے بھی 5,000 کلومیٹر مزید دور تھا۔ یہاں سے پھر جوس کو اس کے گھر پہنچایا گیا۔ گھر پہنچتے ہی جوس کے گلے ایک اور مصیبت پڑ گئی۔ جوس نے 438 ڈیز کے نام سے ایک بک پبلش کی، لیکن جوس پر اس کے دوست کے قتل کے جرم میں کیس کر دیا گیا، وہی دوست جس نے جوس کے مطابق خودکشی کی تھی۔